السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل اردو کہانی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹسن نامی ایک لکھ پتی سوداگر ایک دن صبح کے وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ نوکر ناشتے کی میز لگا کر منتظر کھڑے تھے کہ اتنے میں بھوکے بوڑھے نے آ کر سوال کیا، سوداگر صاحب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانا ہو تو خدا کی راہ میں وہ دلوا دیں تاکہ میں بھی پیٹ کا دوزخ کو بھر لوں۔ واٹسن نے نہایت کراہت سے کہا، احمق بوڑھے، یہ نان بائی کی دکان نہیں۔ بوڑھے نے کہا، کچھ پیسے ہی دے دیجئے کہ بازار سے روٹی خرید لوں۔ واٹسن بولا، بس اب تقریر بازی ختم کر کے فوراً دفع ہو جاؤ، ورنہ ابھی کتا مزاح پرسی کرے گا۔ غریب خاموش ہو کر نہایت بے دلی کے ساتھ چلا گیا، لیکن واٹسن جوں ہی میز پر بیٹھا، اسے معلوم ہوا کہ کسی کے بے احتیاطی سے چائے، مکھن اور میز کو مٹی کا تیل لگ گیا ہے۔ سب چیزوں سے تیل کی بو آ رہی ہے۔ یہ کام کی جلدی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نوکر کو 1 بجے کھانا لانے کی تاکید کر کے چلا گیا، لیکن 3 بج گئے اور نوکر نہ آیا۔ واٹسن بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا کہ اس کے ایک معزز دوست نے آ کر کہا، آپ کا نوکر 1 بجے کھانا لے کر آ رہا تھا، اتفاقاً میری موٹر سے ٹکر لگ گئی، کھانا تو برتنوں سمیت گرا ہی تھا۔ افسوس نوکر کو بھی سخت چوٹ آئی، جسے میں اب شفا خانے پہنچا کر اپنے سامنے مرہم پٹی کرا۔ ڈاکٹر کہتا ہے نوکر چند روز میں اچھا ہو جائے گا، مگر مدیں اس سوء اتفاق کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ واٹسن دوست کو رخصت کر کے مکان پر آیا اور باورچی کو رات کا کھانا معمولی سے قدرے پہلے تیار کرنے کا حکم دیا، مگر باورچی نے رات کو سر جھکا کر عرض کی، میں کھانا پکا کر ایک معمولی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا، واپس آ کر جو دیکھتا ہوں تو آپ کے کتے نے سب کھانا خراب کر دیا ہے۔ صاحب سخت چلانے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، پھل جو منگائے تھے وہ بھی بدبودار معلوم ہوئے، ناچار بھوکا سونا پڑا۔ دوسری دن صبح اٹھ کر چائے تیار ہوئی تو اس کی بھی وہی حالت پائی اور 1 بجے کا کھانا بھی کسی وجہ سے یوں ہی برباد ہو گیا۔ آخر ان باتوں کے پے در پہ واقع ہونے سے واٹسن کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بوڑھے کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ناچار وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانے کو بیٹھا، میز پر کھانا رکھتے ہوئے نوکر کا پاؤں پھسل گیا، میز واٹسن پر آ پڑی اور یہ اس کے دوست کی میم صاحبہ پر جا گرا۔ اس کے گرنے سے انہیں بھی چوٹ آئی اور کھانا بھی سب کا سب تہہ و بالا ہو گیا۔ ناچار واٹسن شرمندہ ہو کر یہ کہتا ہوا اٹھ آیا کہ میں اپنی بد نصیبی میں تمہیں ناحق شریک کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ دوسری رات بھی جو اسے فاقے سے بسر کرنی پڑی۔ تیسری صبح بھوک کے مارے اس کی حالت سخت ابتر ہو رہی تھی اور یہ حیران بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اتنے میں اتفاقاً پھر اسی بوڑھے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ واٹسن نے دیکھتے ہی آواز دے کر اسے پاس بلایا اور اپنا سب حال کہہ سنایا۔ اس نے جواب دیا، صاحب، بے شک تمہاری بے رخی دیکھ کر میں نے ہی پرسوں خدا سے دعا مانگی تھی کہ الہی، تیرا یہ دولت مند بندہ اس واقعے کی مصیبت کو بالکل نہیں جانتا جو تیرے بھوکے بندوں پر گزرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے تو فوراً ایک جگہ سے کچھ رقم مل گئی، مگر ادھر خدا نے تمہیں بھی اس بے پرواہی کا مزہ چکھا دیا۔ خیر، اب تم چکھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ، شاید خدا تمہارا قصور معاف کر دے۔ بوڑھے کی بات سنتے ہی لکھ پتی بھوکا فوراً ساتھ ہو لیا اور اس کی پرانی فقیرانہ جھونپڑی میں جا کر خوب پیٹ بھر کر بسکٹ کھائے اور چائے پینے کے بعد عہد کر لیا کہ آئندہ میں کسی فقیر کا سوال